قرآن حکیم کی پیش گوئی اگلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس سے پہلے جو گزر چکی ہے۔ اگلی سے مراد ہوتا ہے جو آگے گزر چکی۔ ہم ویسے اگلی سے مراد کرتے ہیں جو آگے آنے والے ہیں، لیکن اردو تھوڑی سیکھیں۔ اگلے سے مراد ہوتا ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں۔ ہم پچھلے ہیں جو پیچھے پیچھے ان کے آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں نا۔ صحابہ کرام ہمارے اگلے ہیں، ہم ان کے پچھلے ہیں۔ جن کو اردو نہیں آتی وہ بیچارے الٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگلی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کی فارم میں جو اویلیبل ہیں، ان کتابوں میں اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں الکتاب کی فارم میں، کہ الکتاب اس طرح آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اندر وہ پیغمبر آئے ہیں جن کی یہ پیش گوئیاں تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر آیا کہ یہ پروفٹ وہ ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں، کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پریڈکشنز تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک نہیں ہوتا نا کسی کو، کہ بچپن سے ظاہر ہے اس کے سامنے پیدا ہوا ہوتا ہے، باپ جانتا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کو یہ جانتے ہیں کہ وہی پیغمبر ہے، لیکن نہیں مانا انہوں نے۔ نہیں ماننا ہوگا تو آپ جتنے مرضی دلائل رکھیں۔ ایون آج ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات اور انجیل موجود ہے نا، اس میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز مل جائیں گی۔ اس کے اوپر بھی کئی ایک ویڈیوز نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز ہیں، کتنی چیزیں پروف کی ہیں۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کٹھے وہ انجیل مقدس چھپی ہوئی، اس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان ہے، اس کے اندر چیپٹر نمبر 15 سے 18 تک آپ کو کئی آیات ملیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جب جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا اس ہستی کو دنیا میں بھیجیں گی جو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی۔ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ابھی ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو۔ وہ جب ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری چیزیں تعلیم کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ یہ جو پروفیسی ہے یہ دنیا میں کسی پروفٹ کے بارے میں نہیں ہے۔ باقی سارے پیغمبروں کو سلیبس کی فارم میں کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کلام ان کے منہ سے بلوائے گا، ان کے سینے پہ نازل کر کے، یہ ہے ہی صرف نبی علیہ السلام کے لیے۔ اچھا، وہ اب اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل بحث ہے، عیسائی کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ بہرحال وہ جو ڈیوٹرانومی جس اولڈ ٹیسٹمنٹ والا حوالہ، اس کو کرسچنز اور جوز دونوں مانتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو صرف کرسچنز مانتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا، تو وہ کرسچنز کہتے ہیں یہ جو تیری مانند سے مراد ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے، یہودی النسل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یہ پروفیسی ان کے بارے میں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں تیری مانند اور تیرے بھائیوں میں سے۔ بھائی تو بنو اسرائیل کے بنو اسرائیل نہیں، بنو اسماعیل ہیں، ورنہ تو ہوتا کہ تم ہی میں سے اٹھاؤں گا۔ بھائی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تیری اولاد میں سے اٹھاؤں گا، نہیں۔ بنو اسماعیل میں نبی علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے۔ اور تیری مانند میں دیکھیں کیا قیامت مضمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے ہی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ چلیں کرسچنز کے نزدیک وہ شہید کر دیے گئے، نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت عیسیٰ نہیں ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ صاحب امت پیغمبر تھے، 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف 12 بندے ایمان لے کے آئے تھے، اور ان کی جان بھی اللہ نے بچائی ان کو زندہ اٹھا کے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب امت تھے، آپ کی مبارک زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پہ ایمان لا چکے تھے، اور آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں باہر ہیں۔ اس ریزیمبلنس میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ ریزیمبلنس رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل طریقے پہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل طریقے سے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل نہیں ہے، معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ اس ریزیمبلنس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مثل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے۔ اس قسم کی کئی اس طریقے سے نئی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 10 کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کے چلیں، ہمارے نبی علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ریزیمبلنس پائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ میں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا یہ جو پروفیسی ہے ڈیوٹرانومی کی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کتاب الاستثناء چیپٹر، یہ من و عن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری ہوتی ہے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں۔ اس میں بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن سکپ کرتا ہوں میں اسے۔